اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج 29واں سبق ہے اور ہم مشرکین مکہ کے ان حربوں پر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، کس کس طریقے سے انہوں نے اسلام سے دشمنی کی، کس کس طریقے سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی، ان پر ہم بات کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک ہم 5 حربیں بیان کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ 6واں اور 7واں حربہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حربیں آج کیسے استعمال کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سیرت کورس کے دوران، اس سے پہلے، اس کے بعد درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسرا، ہمیشہ کی طرح میں یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، میری اس بات کو آپ ایک روٹین کی بات نہ سمجھیں، بلکہ جو بار بار میں عرض کرتا ہوں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اہمیت دیں میری اس بات کو، کہ یہ ایک عام ویڈیو نہیں ہے، کوئی عام یوٹیوب کا کوئی ویلاگ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں یا دیکھ کر ایسے اگنور کر کے چلے جائیں، بلکہ اس کو پوری اہمیت کے ساتھ سنیں۔ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا، معاشرے میں انقلاب لانے والا ایک پورا سسٹم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کو خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، جو آپ کے لنک میں لوگ ہیں اپنے سرکل میں، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، جو بچے مدارس میں نہیں جا پا رہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، تو اس طرح کی کورسز کے ساتھ تو کم از کم وہ جڑ سکتے ہیں، ان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ نوجوانوں کو خود اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہم 2 حربیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ان دونوں کے اندر ایک کامن چیز یا قدر مشترک آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے حربیں دیکھے کہ مشرکین مکہ نے پہلے یہ کوشش کی کہ ابو طالب کے پاس گئے، ان کو سمجھایا بجھایا کہ کسی طرح یہ ان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں اور پھر ہم آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہا کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ ابو طالب کے پاس بھی گئے، ایک دفعہ نہیں بار بار گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی تشدد کیا گیا، ان کو بھی ستایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشدد کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے اور ان کو یہ لگا کہ ان کے سپورٹرز پر دباؤ ڈالنے سے یا ان کے سپورٹرز سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 1 to 1 جا کے مذاکرات کرتے ہیں، براہ راست ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی کمپرومائز کی دعوت دیتے ہیں، کوئی ان کو پیشکش کرتے ہیں، کوئی ان سے سمجھنے کی، ان کو سمجھانے کی، کوئی افہام و تفہیم، کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھائیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو، اور یہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ مسئلہ کسی طرح ڈائلاگ سے ہم اس کو حل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ اختیار کیا، جو آج کا ہمارا پہلا حربہ کہہ لیں، اور اوورال اب تک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں 6واں حربہ، وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے مال، دولت، عہدے، منصب، بادشاہت، سرداری اور عورتوں کی پیشکش کرنا شروع کی کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے اور یہ جو آپ نے دعویٰ کیا معاذ اللہ ان میں سے کوئی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پاس مال کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو عورتوں سے شادیاں کروانی ہے، خوبصورت عورتوں سے آپ کی شادیاں کروا دیں گے، سردار بننا ہے سردار بنا دیں گے، بادشاہ بننا ہے بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے آپ یہ جو آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا، آپ اس سے باز آ جائیے۔ اس کی پوری تفصیل کیا تھی، یہ واقعہ کیا تھا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور لوگوں کو یہ لگا کہ بھائی ہم تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سپورٹرز پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، لیکن ان کا دین پھیلتا ہی جا رہا ہے اور عرب کے نامور اور بڑے بڑے لوگ اسلام کی طرف آتے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ان کو بڑا دھچکا لگا، اور انہوں نے پھر سر جوڑ کر بیٹھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا تھنک ٹینک، جو آج کے زمانے میں تھنک ٹینک کام کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ سارے اس زمانے کا تھنک ٹینک تھے کافروں کے۔ یہ سر جوڑ کر بیٹھے، اور یہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔
اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر تم لوگوں کی اس پر اتفاق رائے ہوتا ہے تمہارا، تم میرے ساتھ ایگری کرتے ہو، کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، ان کو کچھ آفرز دیتا ہوں، کچھ پیشکش کرتا ہوں، اگر وہ آفر قبول کر لیتے ہیں تو جو آفر وہ قبول کریں ہم ان کو فراہم کر دیں گے، پرووائڈ کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو آپ کی ڈیمانڈیں ہم پوری کر دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس موقف سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ابو جہل نے، جتنے قریش کے سردار تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، آپ جائیں بات کریں، کسی بھی بات پر ایگری ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ یہ بھی مجلس میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب موجود تھے، یہ آ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے میرے بھتیجے، آپ ہماری قوم میں بہت ہی معزز اور بہت ہی رسپیکٹیبل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی عزت، آپ کے مقام سے ہم سارے عرب واقف ہیں۔ اور پھر آگے کہنے لگا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری قوم کے لوگ تم سے بہتر ہیں، یعنی اس نے یہ کہا کہ دیکھیں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کی قوم بہتر ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوم آپ سے بہتر ہے تو یہ تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن بتوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو پھر آپ بات کریں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ مجھے قائل کریں، مجھے پتہ چلے کہ آپ ان سے بہتر کیسے ہیں۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، میں آپ کے سامنے کچھ پیشکش رکھنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بات آپ کو میری سمجھ میں آتی ہے، جو آپ ایکسیپٹ کرنا چاہیں وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، اور آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کی کنیت تھی، آپ نے فرمایا ابو الولید تم بات کرو، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ یہ کہنے لگا عتبہ بن ربیعہ، انک قد اتیت قومک بامر عظیم، کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا، آپ نے اپنی قوم کو ایک بڑے حادثے کا شکار کر دیا۔ فرقت به جماعتهم، آپ نے پوری قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے۔ وصفحت به احلامهم، اپنی قوم کے خیالات، عقائد، نظریات کو آپ نے بالکل فضول قرار دے دیا۔ وعبت به آلہتهم ودینهم، آپ ان کے دین پر بھی تنقید کرتے ہیں، ان کے معبودوں اور بتوں پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ وکفرت به من مضى من آبائهم، اور جو ان کے آباء و اجداد پہلے گزر چکے، آپ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب کافر تھے۔ یہ آپ جو پیغام لے کر آئے، یہ اس سے نتیجہ نکل رہا ہے، یہ اس کے ریزلٹس ہیں۔ پھر آگے کہنے لگا، پیشکش کرنا شروع کی، ان کنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا، کہ میرے بھتیجے اگر آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے، تو ہم آپ کو اتنا پیسہ جمع کر کے دیں گے کہ آپ عرب کے سب سے مالدار، ریچسٹ پرسن آف عرب آپ بن جائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لَا نَقْطَعَ أَمْرًا دُونَكَ، اگر آپ کو سرداری چاہیے، کوئی منصب عہدہ چاہیے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں، آپ کے بغیر ہم اپنا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وَإِن كَانَ هَذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رِئِيًّا تَرَاهُ لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهُ عَن نَفْسِكَ طَلَبْنَا لَكَ الطِّبَّ، اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، اور یہ جو آپ کے جو باتیں کر رہے ہیں یہ کسی جادو جنات کے اثرات ہیں آپ پر، جس کی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کسی ماہر شخص کو بلاتے ہیں جو جھاڑ پھونک کے ذریعے آپ کا علاج کرے۔ وَبَذَلْنَا فِيهِ أَمْوَالَنَا، اور جتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے ہم تیار ہیں، ہم پیسہ خرچ کریں گے، حَتَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُ، یہاں تک کہ ہم آپ کو ٹھیک کر دیں، یعنی جتنا آپ کے علاج میں خرچہ آتا ہے ہم آپ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیرت حلبیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آپ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کو آپ کی ایسی 10 عورتوں سے شادیاں کرا دیتے ہیں، اور آپ کے گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ابو الولید کرتا رہا، عتبہ بن ربیعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ سے عتبہ بن ربیعہ کی باتیں سنتے رہے،
جب وہ پوری بات کر کے فارغ ہو گیا، آپ نے فرمایا اقد فرغت یا ابا الولید، کہ ابو الولید تم بات کر کے فارغ ہو گئے؟ عتبہ نے کہا جی میں فارغ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ اس نے کہا جی آپ بات فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے اس کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ حضور علیہ السلام نے سورہ فصلت کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ یہاں پر جب پہنچے نا، جو آیت نمبر 13 ہے سورہ فصلت کی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بھی تمہیں اس طرح کی کڑاکے دار آواز سے، اس قسم کے کڑکے سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جس طرح کا کڑکا قوم عاد اور قوم سمود کو جس کا شکار ہونا پڑا تھا۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ایسے کسی عذاب کا تم بھی شکار ہو سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب تلاوت شروع کی تو روایات کے اندر آتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ایسے ٹیک لگا کر، جیسے آدمی بیٹھتا ہے نا، بالکل ٹیک لگا کے سنتا ہے بہت غور سے، دونوں ہاتھ اس نے زمین پہ رکھے ہوئے، پیچھے ایسے ہاتھوں پہ ٹیک لگا کے بات سن رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آیات سن رہا ہے۔ اس آیت پر جب حضور علیہ السلام پہنچے نا، تو یہ ایک دم آگے بڑھا، حضور علیہ السلام کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے، اور آپ کو اپنی رشتہ داریوں کے واسطے دے رہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے آپ بس کریں، یعنی اتنا اس پہ قرآن کا اثر ہو رہا تھا کہ اس کو قابو میں نہیں رہ پا رہا تھا، اور زبردستی حضور کو کہنے لگا کہ آپ رکیں۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت جاری رکھی۔ اس میں سجدہ ہے، اس صورت کے اندر آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، اور یہ ساری صورت حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے تلاوت کی۔ تو اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو الولید، تم نے بھی اپنی بات کی، میں نے بھی اپنی بات کی، تم نے میرا پیغام سن لیا ہے، اب تم مجھے سنا دو، تمہارا کیا فیصلہ ہے مجھے بتاؤ۔
یہ جو آیات ہے میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عتبہ کے سامنے ان آیات کا انتخاب کیوں کیا، اور اس پر آگے جا کے میں بات بھی کرتا ہوں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام ہے اس ذات کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ بشیرا ونذیرا، یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بات سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل ان باتوں سے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہمیں تمہاری بات سنائی نہیں دیتی۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب اور پردہ ہے۔ فاعمل اننا عاملون، لہٰذا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، البتہ مجھ پہ یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، نہ ختم ہونے والا اجر ہے ان کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ، تم اسی کو جھٹلا رہے ہو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کر دی، سب کچھ 4 دنوں میں۔ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی دخان، وہ دھوئے کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے آسمان سے بھی کہا، زمین سے بھی کہا، چلے آؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، زبردستی۔ قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس کے قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو آپ ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر رہا ہوں جیسا کڑکا قوم عاد اور قوم سمود پہ نازل ہوا تھا۔ یہ آیات حضور علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ پر عجیب سی کیفیت اس پہ طاری ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت پر پہنچ کر اس نے حضور کو کہا کہ بس آپ آگے بات نہ کریں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اپنا پیغام سنایا، اور عتبہ بن ولید اٹھ کر دوبارہ قریش کی مجلس میں پہنچ گیا۔ عتبہ جب قریش کی مجلس میں پہنچا ہے، ابھی اس نے کوئی بات شروع نہیں کی تھی، تو لوگوں نے نا آپس میں ہی گفتگو شروع کر دی، چیمی گوئیاں شروع کر دی کہ عتبہ جو آ رہا ہے نا، جس انداز سے، جو اس کے چہرے کے تاثرات، ایکسپریشن، تیور،
یہ جس سٹائل سے گیا تھا واپس اس سٹائل سے نہیں آ رہا، کچھ تبدیل ہو کے آ رہا ہے. یعنی ابھی عتبہ نے بات کی نہیں ہے. بہرحال مطلب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا کالا لگتا ہے، یہ بندہ بھی اندر سے تبدیل ہو گیا. عتبہ بیٹھا ہے تو انہوں نے پوچھا بھائی ماورا کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس، بتائیں. عتبہ کہنے لگا آج جو میں نے کلام سنا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ایسا کلام نہیں سنا. اللہ کی قسم، نہ تو یہ شعر و شاعری ہے، نہ یہ کوئی جادو ہے، نہ یہ کوئی کہانت اور غیب کی خبریں ہیں. اس لیے میں قریش کے لوگوں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو میرے سپرد کرو. جو رائے میں دیتا ہوں اس پہ عمل کرو. اور وہ رائے میری یہ ہے کہ تم اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس کو مت چھیڑو اور اس سے الگ ہو جاؤ. فاعتزلوا، الگ ہو جاؤ اس سے. اللہ کی قسم جو کلام میں نے سنا ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف اس کلام کا چرچا ہوگا. لہٰذا اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہوگا کہ عرب ان پہ غالب آ جائیں گے، ان کو شکست دے دیں گے، تو تمہاری طرف سے کوئی ان سے نمٹ لے گا، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر عرب ان پہ غالب نہ آئے، یہ عربوں پر غالب آ گئے، فَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اس لیے کہ تمہارے قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ، اور تمہیں دنیا بہت خوش قسمت سمجھے گی کہ بھائی ان کے قبیلے کا آدمی دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ چھوڑ دو. اگر یہ کوئی ان کو شکست دے دیتا ہے تب بھی تمہارا مسئلہ حل ہے، اور اگر یہ غالب آ جاتا ہے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. ان کو مزید چھیڑو مت، ان کے کلام میں جو اثر ہے ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. جب عتبہ نے یہ ساری بات کر لی تو قریش کہنے لگے واللہ سحرک یا ابا الولید بلسانہ، اللہ کی قسم ابو الولید اس نے اپنی زبان سے تم پر بھی جادو کر دیا. جب انسان حق کو ٹھکرانے کی ٹھان لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے. عتبہ کہنے لگا میں نے اپنی رائے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، باقی تمہاری مرضی، جو تم نے کرنا ہے کر لو. جو بات میں ٹھیک سمجھتا تھا وہ تمہارے سامنے میں نے رکھ دی ہے. یہ وہ پورا واقعہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، دنیاوی پیشکش کی، مختلف قسم کی آفرز کی. حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اور جو شخص آپ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا وہ آپ کی بات سے متاثر ہو کر اپنا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچا. پہلی بات ہمیں کیا معلوم ہوئی اس واقعے سے؟ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص یہ طے کر لے نا کہ میں نے کوئی حق بات سننی ہی نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ کوئی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آپ دیکھیں نا، دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پھر جو ہم 12 سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اس کی بھی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتا رہے. یہی میسج ہے نا. بار بار سورہ فاتحہ پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سے یہ دعا کریں. تو ہمیشہ انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ مسلک پرستی، فرقہ واریت، یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور اس میں شدت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں اب صحیح بات قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یعنی اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میں غلط نہیں ہو سکتا، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. بھائی ٹھیک ہے، جو اختلافات ہیں آپ کوشش کریں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن مستند علماء سے، ان لوگوں سے جو دین کا صحیح مضبوط ٹھوس علم رکھتے ہوں. ہمارے یہاں بعض ظاہر دین کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خطیب ہیں، ذاکر ہیں، جو جوشیلی تقریریں کرتے ہیں، پھٹے توڑ قسم کے خطیب ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، جو مطلب کوئی علمی بات، کوئی اتھینٹک بات، کوئی مستند بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی. ہماری عوام زیادہ تر ان لوگوں سے اٹیچ ہے. آپ جب ہر طبقے کے مستند اتھینٹک علماء سے، اور وہ مستند علماء عام طور سے آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ کسی مدرسے میں ہوں گے، کسی دارالافتاء میں بیٹھے ہوں گے، کسی جامعہ میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر وہ پڑھا رہے ہوں گے، کتابیں لکھ رہے ہوں گے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اصل نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں دین کی. اور یہ جو شدت اور بعض اوقات حق کی بات کو بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں مختلف مسالک کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے ہی مسلک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسلک میں یہ جو بات ہے یہ غلط ہے.
اس کا کیا مطلب کہ وہ اس مسلک کو فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ قرآن حدیث کی روشنی میں جب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے مسلک میں غلط ہو رہا ہے تو وہ اس پہ نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے ہی مسلک کا کوئی عالم دین کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے کہ بھائی یہ جو چیز ہمارے مسلک میں ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے، تو اس پہ جناب اپنے ہی لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ تم بہت زیادہ سمجھدار ہو، تم زیادہ ہوشیار ہو، تم اس سے زیادہ سمجھتے ہو، تم اس سے زیادہ سمجھتے ہو۔ بھائی آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ان کی بات غلط ہے دلائل کے ساتھ رد کر دیں، اگر اس کی بات ٹھیک ہے تو رد نہ کریں، اسی سے گمراہی کا راستہ کھلتا ہے۔ جب انسان یہ کہہ دے میں نہ مانوں، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر کمیونیکیشن سکلز سیکھنا یہ کتنی اس کی اہمیت ہے۔ کمیونیکیشن سکلز، ظاہر ہے کہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ وہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو کمیونیکیشن سکلز دیتے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ میں پہلے کسی سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے گفتگو، بہت ہی ایلوکوینس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا جانتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عتبہ آیا، اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کی قوم بہتر ہے؟ اگر آپ کی قوم بہتر ہے تو وہ تو بتوں کی عبادت کرتی ہے، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ بہتر ہیں تو آپ ثابت کریں۔ اب یہ ایسا سوال تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے، آپ کا جو مشن ہے، جو آپ کا پیغام ہے، اس سے ڈائریکٹ کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے، ڈائریکٹ لنک نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں تم سے افضل ہوں یا وہ مجھ سے افضل ہیں۔ اس نے یہ سوال کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رسپانس، آپ نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا، آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سوال کو اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ میں بہتر ہوں وہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا آسان کر کے میں بتاؤں کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو اسلوب اختیار کیا، جو میتھڈولوجی اس نے اختیار کی، وہ ایموشنز کی اختیار کی، یعنی جذباتی انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ لاجیکل تھا، ریشنل تھا اور دلیل کی بنیاد پہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، لاجک اور عقل کی بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور عتبہ بن ربیعہ عقل اور دلیل کے میدان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر جذبات کے میدان میں لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جذبات کے میدان میں آئے، پھر ہم اس جذبات سے مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس حربے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ بھائی میں بہتر ہوں وہ بہتر ہے، آپ نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس لیے ہمارے اساتذہ ہمارے استاذ محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب ہمیں یہ بات سمجھاتے تھے، بہت دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی جب آپ سے کوئی انٹرویو لیتا ہے، آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں انٹرویو کا کہ سوال آپ کا، جواب میرا۔ آپ نے مجھ سے کیا سوال کرنا ہے یہ آپ کی مرضی، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں نے کیا جواب دینا ہے یہ میری مرضی ہے۔ اگر میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ یہ سوال نہیں کریں یہ کریں، تو آپ مجھے بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ یہ جواب دیں یہ جواب نہ دیں۔ تو یہ انٹرویو کا اصول ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سے بات کرتے ہوئے جو سوال کیا جائے آپ ہر اس سوال کا جواب دیں۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو مدعا ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو مشن اور میسج ہے، کیا وہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے؟ اگر ریلیٹڈ ہے آپ بالکل بسم اللہ اس کا جواب دیں، لیکن اگر وہ شخص الجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کام پہ، اپنے مشن اور اپنے پیغام پہ فوکس ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے پیغام سے ہٹا کر کسی اور چیز میں الجھائے، اتنی سمجھداری ایک لیڈر میں، ایک بات کرنے والے میں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے حربے کو سمجھ کر اس کو ناکام کر سکے۔ اور اسی کمیونیکیشن سکلز کی اگر بات کریں تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جدید تعلیمی نفسیات، اس کا سیکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نصیحت کر کے بلاؤ۔
قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو یہ چاہیے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو اچھی ہو. ظاہر ہے کہ اچھی بات آپ کب کریں گے؟ حکمت والی بات آپ کی کب ہوگی؟ حکمت والی بات اس وقت کہلائے گی جب آپ سامنے والے کی نفسیات کو، اس کی سائیکالوجی کو دیکھیں، اس کے مطابق اس سے بات کریں. اگر آپ اس کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جدید تعلیمی نفسیات، مثلا آپ کوئی سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں، آپ پہلی کلاس کے بچوں کے لیے جو سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میٹرک لیول کے بچوں کے لیے جو سلیبس ڈیزائن کریں گے اس میں اور اس میں فرق ہوگا نا، کہ آپ نے پہلی جو فرسٹ گریڈ کا سٹوڈنٹ ہے اس کو کیا بات کیسے سمجھانی ہے، اور جو میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے اس کو کون سی بات کس طریقے سے سمجھانی ہے. اب ظاہر ہی آپ کو کب پتہ چلے گا کہ میں نے یہ بات کیسے سمجھانی ہے، اس کو بات کیسے سمجھانی ہے، یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ جدید تعلیمی نفسیات کو سیکھیں گے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، چاہے وہ اسکول میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، کالج میں کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں کر رہے ہیں، مدرسے میں کر رہے ہیں، کسی جامعہ میں کر رہے ہیں، حفظ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ترجمہ پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی آپ کو درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، آپ کو جدید تعلیمی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی بات کس طریقے سے کسی کے سامنے رکھوں گا تو اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حدث الناس بما يعرفون تحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح کے مطابق، ان کے علم کے لیول کے مطابق بات کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی اگر آپ ان کی ذہنی سطح سے اوپر کی باتیں کریں گے، ان کی نفسیات کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے وہ اس کا انکار کریں، اور آپ کی بات کا جب انکار کر رہے ہوں گے تو آپ تو قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہوں گے، الٹیمیٹلی وہ قرآن حدیث کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. لیکن اس کا سبب آپ بنے کہ آپ نے اپنا پیغام صحیح طریقے سے اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیور نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما انت بمحدث حدیثا ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، کہ آپ اگر کسی قوم سے ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی ذہنی سطح سے اوپر کی ہے تو آپ کی وہ بات کچھ لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بنے گی. اس لیے علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ جب آپ منبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں نا، تو آپ درسگاہ میں جب قدوری پڑھا رہے ہیں، ہدایہ پڑھا رہے ہیں، فقہ، اصول فقہ، تفسیر پڑھا رہے ہیں، درسگاہ کے اندر قرآن کی تفسیر کی کلاس پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، عوام میں درس قرآن دینے کا انداز الگ ہوتا ہے. درسگاہ میں حدیث کی کتاب پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، عوام میں درس حدیث دینے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہر مجلس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لکل مقام مقال، ہر جگہ کے مطابق آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اسی کو فصاحت، اسی کو بلاغت کہا جاتا ہے کہ جو مقتضی حال ہے، جو آپ جس مجلس میں، جس ماحول میں، جس سراؤنڈنگ میں، جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے، اس کے مطابق جب آپ بات کریں گے ان کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں جو والدین کو بھی سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، جو ٹیچرز کو بھی سیکھنی چاہیے، جو علماء کو بھی سیکھنی چاہیے. اس طرح کی چیزوں کو دنیا داری کے کھاتے میں نہیں ڈال دینا چاہیے کہ یار یہ کمیونیکیشن سکل کہاں سے آ گئی، یہ جناب یہ تو دنیا داری کی چیزیں، جدید بھائی یہ سب دین ہے. اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ کے پیغام کو کنوے کرے. آپ بھی اگر کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. میں آپ کو مختصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا نا ایک گلمپس، ایک جھلکی آپ کو دکھاتا ہوں. سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 16 سے تقریباً آیت نمبر 50-51 تک اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے فرعون کو دعوت دو اور اس کو بتاؤ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرو کہ تم نے ان کو غلام کیوں بنایا ہوا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے وہی حربہ اختیار کیا جو عتبہ بن ربیعہ نے اختیار کیا. وہ حربہ کیا اختیار کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرعون آگے سے کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل۔ اب فرعون نے تانے دینا شروع کر دیے کہ تم تو ہمارے ہاتھ میں پلے بڑے ہو، ہمارے سامنے پلے بڑے ہو، تم ہمیں نصیحت کر رہے ہو۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا تمہاری تربیت میں نے نہیں کی؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، ایک طویل عرصہ تم ہمارے درمیان رہے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے ایک کام بھی کیا تھا اگر تمہیں یاد ہو، یعنی پہلے وہ جو قبطی کو قتل کیا تھا، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب وہی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، لاجک کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، فرعون ان کو ایموشن اور جذبات کی دنیا میں لے کر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رسپانس کا طریقہ تھا، جو ان کا ریئیکشن تھا، وہ وہی سیم طریقہ تھا کہ انہوں نے ان کی باتوں کا مختصر جواب دے کر دوبارہ اپنے مدعا پر آئے۔ اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو سورۃ الشعراء کا آپ ترجمہ تشریح پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فرعون کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسٹریکٹ کر رہا تھا، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے مدعا پر کیسے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کمیونیکیشن سکل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے فرعون کامیاب نہیں ہو سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مشن اور اپنے پیغام سے ہٹانے پر، اور آخر میں نتیجہ یہی ہوا جو مشرکین مکہ نے حضور پہ الزام لگایا کہ جادوگر ہے، فرعون نے بھی کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، پھر سارے جادوگروں کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کا سیکھنا، جدید تعلیمی نفسیات کا سیکھنا، اپنی ٹارگٹ آڈینس کو سمجھنا، ان کے مزاج، ان کے ماحول، جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرنا، ٹیچنگ کرنا، تدریس کرنا، یہ سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگین میں یہ بات عرض کروں گا، اس کو جسٹ ایک تھیوریٹیکلی پڑھے نہیں، آج سے یہ عزم کریں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنی ہے۔ کہاں سے میں سیکھوں گا؟ جدید تعلیمی نفسیات کہاں سے سیکھوں گا؟ کمیونیکیشن سکلز کہاں سے سیکھوں گا؟ اچھے طریقے سے ٹیچنگ کرنا، ٹیچر ٹریننگ کہاں سے لوں گا؟ یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، لیکن کم از کم اس طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تحمل، بردباری اور صبر ہے۔ دیکھیں یہ عتبہ آیا حضور علیہ السلام کو کس طرح کی الٹی پیشکشیں کر رہا ہے کہ بھئی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو جناب اگر آپ کو جنات جادو کا اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے حضرت ضماد بن ثعلبہ والے واقعے میں بھی بتائی تھی۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ بھی اسی لیے آئے تھے نا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، آپ نے خاموشی سے سنا۔ یہاں پر عتبہ بن ربیعہ بھی اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، آفرز کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام خاموشی سے سن رہے ہیں، آپ ہائپر نہیں ہو رہے، غضبناک نہیں ہو رہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، عقیدہ توحید کی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم پاگل ہو تو تمہارا علاج کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہائپر نہیں ہوئے، پوری بات سنی، اور جب پوری بات مکمل کر چکا تو پھر آپ نے پوچھا بھی افرغت یا ابو الولید، ابو الولید تم بات کر کے فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا اب میری بات سنیں، اور آپ نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اس لیے جو آدمی کوئی مشن لے کر اٹھتا ہے نا، اس کے ذہن میں کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس کا فوکس، اس کے لیے فرسٹ پرائرٹی اپنا مشن اور اپنا پیغام ہوتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ یار مجھے غصہ کرنا چاہیے، وہ غصہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ میں غصہ کروں گا تو سامنے والا میری بات نہیں سنے گا، ایسی صورت میں وہ اپنے غصے کو، اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے اور اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور پھر سامنے والے سے بات کرتا ہے۔ بعض اوقات اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے غصہ کریں، وہ کس صورت میں، وہ اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا سیرت کی روشنی میں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی سے میں اگر بات کروں گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اپنے مشن کو ترجیح دیں، اپنے نفس کو سیکنڈ پرائرٹی پر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا، اور یہی چیز ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے علماء کو، مساجد کے ائمہ کو سیکھنی چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی نوجوان آتا ہے کہ آپ کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سوال کا میں صحیح طریقے سے جواب دوں گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی بات بھی کی آپ اس کو اگنور کریں، اور اگنور کرنے کے ساتھ کوشش کریں اصل اپنے مشن پہ فوکس کر کے اس کو اس بات کی طرف لے کر آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بات میں پہلے کسی سبق میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم کہتے ہیں حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ حق بات کڑوی بعض اوقات نہیں ہوتی، ہمارا رویہ، ہمارا مزاج اس کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ کڑوی بات تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو کہیں آپ شرابی ہیں، آپ جھوٹے ہیں، یہ بات بھی اس کو بری لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات سچ ہے۔
تو سچ بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے، حق بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یعنی کسی امام مسجد کے، کسی عالم دین کے، کسی ٹیچر کے رویے سے بچے یا نوجوان یا مقتدی متنفر ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے کھاتے میں کہ یار یہ دین بیزار ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے۔ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یار میرے رویے میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے وہ متنفر ہوا ہو۔ تو اپنی غلطیوں پر بھی نظر ثانی اور اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو جواب دینے کے لیے کن آیات کا انتخاب کیا۔ یہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے کہ آپ نے کس کے سامنے کون سی آیات پڑھنی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شادی میں کسی کو بلایا، کسی مفتی صاحب کو تقریر کے لیے، وہ شادی کے موقع پر موت اور قبر کے حالات اور عذاب قبر اور حشر اور جہنم اس پہ بیان شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ کو شادی میں بلایا ہے تو آپ شادی کے متعلق آیات کیا قرآن میں کم ہے؟ نکاح کے موقع پر آپ کو بلایا تو نکاح کے متعلق آیات اور حدیثیں کم ہیں۔ کسی غمی کے موقع پر بلایا تو اب غمی کے موقع پر آپ شادی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، شادی کے موقع پر آپ عذاب قبر کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو اس چیز کی سینس ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو تلاوت کے لیے بلایا تو تلاوت کرنے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ تقریب کس موضوع پر ہے، اس موضوع سے متعلق آیات کی تلاوت کریں۔ آپ کو کسی نے بیان کے لیے بلایا اور وہ ایک تعلیمی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے تعلیمی موضوع کو چھوڑ کر جناب کوئی سیاست پہ بات کرنا شروع کر دی، تو بھائی سیاست پہ بات کرنے کے لیے تو آپ کو نہیں بلایا تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی پروگرام رکھتا ہے، اس پروگرام میں وہ سپیکرز کو بلاتا ہے کہ بھائی آپ آ کے ہمارے پروگرام میں بات کریں۔ سپیکرز اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے، وہ آ کے اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جاتا ہے، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ سامنے مجمع کون سا ہے، ان کو بات کون سی کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ اب ان آیات کو اگر آپ دیکھیں، سورہ فصلت، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کا مطالعہ بھی کریں۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد اس میں بیان ہوئے کہ قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، عربی زبان میں ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ کافر اعراض کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اعراض کرتے رہے اور ان کا انجام کیا ہوا یہ بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں بشر ہوں، یہ بھی بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہی اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے اور آسمان و زمین کو اس نے کیسے پیدا کیا۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ بھی کیا، یہ بھی بتایا کہ پچھلی امتیں کیسے جھٹلاتی رہیں۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں اور عتبہ بن ربیعہ اور مشرکین مکہ اور وہاں کے ماحول کو دیکھیں تو یہ بالکل ان کے ماحول سے متعلق آیات ہیں جو آپ نے تلاوت کی۔ اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کہاں کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، اس کی سینس آپ کو ہونی چاہیے۔ اور یہ سینس کوئی دنیا داری کا معاملہ نہیں، یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک اور چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیاب سٹریٹجی تھی۔ دیکھیں عتبہ بن ربیعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ہے، اور یہ آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کرنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی یہ بالکل زہر ہو گیا، مسلمان تو نہیں ہوا، اسلام تو نہیں لایا، لیکن جب یہ قریش کے پاس لوٹ کر گیا تو اس نے کہا بھائی میں نے تو اپنی رائے پیش کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے اپنی رائے پیش کر دی، میں تو اپنی اسی رائے پر ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ مقصد یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے دشمنوں میں ایک دشمن ٹھنڈا پڑ گیا، وہ کم از کم اپنی دشمنی سے پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک عالم دین کو کوئی بھی پازیٹیو کام کر رہا ہے تو اس کو پازیٹیو کام کرتے ہوئے سوسائٹی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کے مشن کا حصہ نہیں بنتا نا تو آپ یہ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے آپ میرے مشن کا حصہ نہیں بنتے، لیکن انڈائریکٹ وے میں ایسی کوئی سٹرگل، ایسی کوشش کریں کہ کم از کم وہ آپ کی دشمنی نہ کرے، اس لیے کہ جتنے لوگ آپ کی دشمنی میں آئیں گے آپ کے لیے رکاوٹیں، مشکلات زیادہ ہوں گی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سیکھنی سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا زر، زن اور زمین، پیسہ، عورت اور زمین، جائیداد، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنے صحیح موقف کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی لالچ،
دنیا کی شوشا، اس کی چکا چون، اس کی وجہ سے بعض اوقات متاثر ہو کر انسان حق بات چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما کر کے بنا دی گئی ہے، خوشنما کر دی گئی ہے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کر دی گئی ہے، جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہے۔ یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عنہ حسن المآب، لیکن ہمیشہ کی اور ابدی انجام کا جو حسن ہے، جو خوبی ہے، جو بہتری ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، یعنی ایک بندے کو آپ کہیں میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک اچھی کسی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروا رہا ہوں، میں آپ کو جناب گاڑیاں خرید کے دے رہا ہوں، گھوڑے دے رہا ہوں، کھیتیاں دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حد بندی متعین کر دی کہ آپ اگر تمہارے دل میں اس کی محبت ہے اس سینس میں کہ تم اس محبت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ محبت اپنی باؤنڈری کراس کر کے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، منصب، عورت یہ بن جاتا ہے، اور آپ حق بات کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، یہ بہت بڑی ناکامی اور خسارے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، اور جو اسلام کے خلاف جو دین دشمن عناصر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چونکہ وہ مادیت میں اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ ان کی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسہ ایسی چیز ہے جس سے سب کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو بھئی جو نظریہ ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، اور خصوصاً جو دین کی بنیاد پہ نظریہ بنتا ہے، اس کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو بک جاتے ہیں، جو پیسے سے خرید لیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ علماء کی کیٹیگریز ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بہرحال امت میں موجود ہیں، موجود تھے، موجود رہیں گے، جن کو دنیا کی کسی بھی قسم کی لالچ کے ذریعے خریدا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو دین دشمن عناصر ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جب اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ علماء حق کو، حق کا کام کرنے والوں کو پیسے کے ذریعے دنیا کی لالچ دے کے خرید نہیں سکتے، اگرچہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اگر وہ عورت بیوی ہو اور آپ کو حرام کمانے پر مجبور کرے، شوہر حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی مجبور کر رہی ہے۔ اسی طرح نامحرم سے تعلقات بنانا، اس کے ساتھ جو بھی فتنے، مسائب، مشکلات ہیں، ظاہر ہے وہ انہی سب چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر مغربی این جی اوز، ویسٹرن این جی اوز اس پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ وہ جو مدارس سے فارغ التحصیل نئے نئے علماء ہوتے ہیں نا، ان کو بلاتے ہیں کہ ہم آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں بلائیں گے، آپ کو اسٹیپینڈ دیں گے، یومیہ بنیاد پر آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش دیں گے، اور وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں جنگ کے کیا آداب ہیں، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، جمہوریت اور حقوق نسواں اور ہیومن رائٹس، اس پر وہ بلا کر لاکھوں کروڑوں روپے این جی اوز اس پہ خرچ کر رہی ہیں کہ مدارس کے نئے نئے فاضل ہونے والے لوگوں کو بلائیں، ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہائش دیں، یومیہ بنیاد پہ 5,000 10,000 روپے کا خرچہ دیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ ہمیں لائک کرنا شروع کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، امریکہ ہمیں سکھائے گا جنگوں کے آداب، اسرائیل ہمیں سکھائے گا کہ جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان عالم دین کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ این جی اوز اگر ہمیں بلا رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہمیں رکھ رہی ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہمیں بلا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ کفر کی دعوت کوئی نہیں دیتا، ڈائریکٹ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کافر ہو جاؤ، وہ انڈائریکٹ وے، یہ سارے وہ حربے، یہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے حربے استعمال کر کے انسان سے اس کا ایمان اور دین چھینا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ ان چیزوں کا حل کیسے تلاش کریں گے۔
دیکھیں ایک تو وہ آدمی ہے نا جو کسی ایسی پوزیشن پر یا ایسی حیثیت میں آ گیا ہو کہ وہ ان جگہوں پہ جا کے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرے، ان کا طریقہ واردات سمجھے، کس کس طریقے سے واردات کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو جناب گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا توڑ پیش کرے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا تو وہاں جانا ایک طرح سے ضروری ہے، لیکن ایک وہ بالکل نئے نئے نوجوان لڑکے جن کو ان چیزوں کی سینس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جائیں گے، کوئی اچھی چیزیں سیکھ کر آئیں گے۔ ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اتنا پیسہ اگر کوئی امریکہ لگا رہا ہے تو وہ کیوں لگا رہا ہے، اس چیز کی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سینس ہونی چاہیے۔ اور جو اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ دیکھیں آپ کو اگر مشکل حالات گزارنے پڑ رہے ہیں، تنگ دستی میں، غربت میں، فقر میں، فاقے میں، وہ آپ گزار لیں۔ اور یہ دعوت صرف کسی ایک مسلمان شخص کو نہیں، نوجوان کو، عالم کو، امام مسجد کو نہیں، یہ مسلمان کنٹریز کو بھی ہے۔ ہمارے لیے یقیناً دیکھیں کوئی بھی ملک معیشت اور امن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ دو چیزیں بنیادی ستون ہیں کہ اس کی معیشت مضبوط ہو، اس میں امن ہو۔ لیکن ایک مسلم ملک کو یہ سوچنا چاہیے، مسلم ملک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آور ریلیجن، کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارا دین ہے۔ ہاں دین کو بھی ہم نے برقرار رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معیشت کو بھی ترقی دینی ہے، امن و امان کو بھی قائم رکھنا ہے، لیکن دین پر کمپرومائز کر کے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، انہوں نے کیا کہا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل اس بات سے زیادہ پسند ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہے، یعنی میں جیل کی زندگی گزاروں گا لیکن ان کی اس گناہ والے کام میں نہیں جا سکتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے عورت کا، پیسے کا، شہرت کا، عہدے منصب کا، کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، خود اس بات کا عزم بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یوسف کی دعا قبول کی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ، اور ان کی چالوں سے حضرت یوسف کو محفوظ کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ وہ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں سیکھنی اور سمجھنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، کہ قرآن میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے۔ لیکن اس اثر کو کون سمجھے گا؟ اس اثر کو وہ سمجھے گا جس کو تھوڑی بہت عربی تو آتی ہو، جس کو قرآن کا ترجمہ تو آتا ہو۔ آپ عرب لوگوں کو دیکھیں نا، آپ کو نظر آئے گا داڑھی منڈا ہے، پینٹ شرٹ میں، عجیب سا آپ کو لگے گا کہ، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، امام جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے نوجوان رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے اور قرآن کو اپنے آپ سے اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ عزم کرے کہ میں نے قرآن کریم کو ایک بار زندگی میں ایسے پڑھنا ہے کہ جب میں وہ آیت پڑھوں میں ایک دفعہ کم از کم اس پہ عمل کر چکا ہوں۔ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ واللہ جب آپ قرآن کو سنیں گے، جب مسجد میں امام قرآن پڑھ رہا ہوگا، جب تراویح میں امام قرآن پڑھ رہا ہوگا، جب آپ خود تلاوت کر رہے ہوں گے، اس کا جو آپ پہ اثر ہوگا، اس اثر کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عتبہ بن ربیعہ کو دیکھیں نا، آپ پہلے واقعات پڑھتے رہیں کہ لوگ آ کے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دیتے تھے کہ کہیں آواز ہمارے کانوں میں نہیں پڑ جائے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی آواز کان میں پڑے اور اثر نہ ہو۔ لیکن آج ہم لوگوں پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ دیکھیں میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں سب لوگ عالم دین نہیں بن سکتے، سب لوگ مفتی نہیں بن سکتے، لیکن قرآن تو سب لوگ پڑھ سکتے ہیں نا۔ قرآن کی تجوید، تلفظ، ترجمہ، تفسیر، یہ ہر نوجوان کو، لڑکے، لڑکی، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے، بعض صوبوں کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ قرآن کریم پورا ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، کوئی نہیں پڑھا رہا۔ ہمیں خود فکر ہونی چاہیے، ایک نوجوان لڑکے لڑکی کو خود فکر ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، عربی زبان سیکھنی ہے، قرآن کا ترجمہ
ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کیمسٹری کے ماہر ہیں، فزکس، جو بھی آپ کی فیلڈ رہیں اس فیلڈ میں، قرآن تو سب کے لیے ہے نا، یا قرآن مولویوں کے لیے یا مدرسے کے لیے یا مفتی صاحب کے لیے یا تبلیغی صاحب کے لیے، قرآن تو سب کے لیے ہے۔ اس چیز کا عزم کریں، یہ سیرت کا درس ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آیات پڑھی، عتبہ بن ربیعہ اندر سے بدل گیا۔ تو اگر ہم قرآن کو اس طریقے سے سنیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم پہ کتنا اثر ہوگا۔ ساتواں حربہ جو مشرکین مکہ نے اختیار کیا، جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، انہوں نے کمپرومائز کی دعوت دے دی کہ چلیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نا کوئی بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں نا بیچ کی، نہ تمہاری نہ ہماری، بیچ کی کوئی راہ نکالیں۔ قریش کا ایک وفد آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ سب لوگ شامل تھے۔ پہلے تو انہوں نے مال کی پیشکش کی کہ ہم آپ کو مال دیتے ہیں، آپ عرب کے سب سے مالدار آدمی بن جائیں گے، عرب کی سب سے خوبصورت کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، بس آپ جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں نا، اس سے باز آ جائیں۔ آپ نے پیشکش ٹھکرا دی، تو انہوں نے کہا چلیں پھر ایک اور بات پہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں۔ بیچ کی راہ ہے نا، تھوڑا سا آپ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی مال و دولت اور شادی کی ساری آفریں ٹھکرا دی، تو قریش نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال نہ کریں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو بیچ کی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ لات اور عزا کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یعنی یہ بھی کہا کہ ایک سال والے پیکج پر آ جائیں، ایک سال والے پہ نہیں آتے تو ایک دن آپ ہمارے بتوں کی، ایک دن ہم آپ، کوئی بھی بیچ کی راہ نکال لیں کہ کبھی آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، کبھی ہم۔ اس پر قرآن کریم سورۃ الکافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے اے انکار کرنے والو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کو بار بار ریپیٹ کیا، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم ان کی عبادت نہیں کرتے اس خدا کی جس کی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم نے عبادت کی، تم اس کی عبادت نہیں یعنی ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں کہ یہ رزق دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے۔ بھائی اسلام کا جو سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس کو قرآن کریم میں سب سے زیادہ غصہ جس صورت پر آتا ہے نا وہ یہ صورت ہے، سب سے زیادہ غصہ اس کو اس پر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہے اور شرک سے اعلان برات ہے کہ ہم شرک سے بیزار ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر شیطان کو بھی اس پر غصہ آتا ہے، اور آج کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو بھی اس صورت پہ غصہ آ رہا ہو، تو وہ کس شیطان کے راستے پر ہے یا اسلام کے راستے پر ہے؟ تو ایک مسلمان کو عقیدہ توحید جب اس کے سامنے بیان کیا جائے اس سے اس کو خوشی ہونی چاہیے، اس سے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک سنت بھی ہے، اس سنت پر کوشش کریں آج سے عمل بھی شروع کریں۔ حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات یا دعائیں سکھا دیں کہ جب میں بستر پہ جاؤں تو وہ پڑھ لیا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ شرک سے اعلان برات پر مشتمل ہے۔
یعنی آپ نے فرمایا کہ رات کو جب بستر پر جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. آپ سب سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، آئندہ سے اس بات کا عزم کیجئے. یہ آج کے سبق کی سنت ہے جس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے کہ سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سونا ہے. اب یہ آیات اس پر نازل ہوئی جب انہوں نے یہ پیشکش کی، بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیرت ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے دروازے کے پاس اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل یہ آئے حضور کے پاس، کہنے لگے کہ چلے ایسا کرتے تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی عبادت شروع کر دو، اس پر اتفاق کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر سورۃ الکافرون بھی نازل ہوئی اور یہ آیات بھی نازل ہوئی، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دو کہ کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا کیا کرایا سب ختم ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ آیات بھی نازل ہوئی کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اب یہ بھی ان کا ایک حربہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ کی کوئی راہ دے دی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بیچ کی راہ سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ اسلام اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں مکالمہ بین المذاہب، ڈائیلاگ بٹوین ریلیجنز، انٹر ریلیجیس ہارمنی، انٹر ریلیجیس ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے تو یقیناً اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کا مکالمہ بین المذاہب کا ایک تصور ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان کامن اور مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہیں بنائیں گے کہ یہ اس کا رب ہے، وہ فلاں کا رب ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑتے ہیں، اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے، فَقُولُوا، تو تم سب کہہ دو، اشہدوا، گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم مسلمان، یعنی ہم پھر ہمارا تمہاری بات نہیں چل سکتی. آج دنیا کے اندر ابراہیمی دین کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے کہ بھائی ساری دنیا کے اندر سب مذاہب کو جمع کر کے ایک ایسا دین بنا دیا جائے جو حقیقت میں ابراہیمی دین ہو. حقیقت میں ابراہیمی دین کون سا تھا؟ جو شرک سے اعلان برات کرتا تھا. اس پر ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے. ان اول الناس بابراہیم، آگے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں الذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا کارساز اور دوست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، مسلم تھے. شرک سے اعلان برات انہوں نے کیا کہ میں مشرک نہیں ہوں. اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ تعلق میں قریب یہ نبی اور اس کے امتی ہیں. ابراہیمی دین کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سارے دینوں کو اس طرح جمع کریں گے، کسی دین کی کوئی غلط بات بھی لے لیں، کچھ صحیح لے لیں، کچھ غلط لے لیں، ان سب کو جمع کر کے کہ تمہاری اس غلط کو ہم آج کے بعد صحیح کہیں گے، تمہارے اس صحیح کو آج کے بعد غلط کہیں گے، اور ایک ایسا دین بنا لیں. اسلام اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا.
اسلام کا مکالمہ بین المذاہب کا یہ تصور ہے کہ آپ اپنے عقائد، اپنے نظریات پہ رہتے ہوئے امن کا معاہدہ کر سکتے ہیں، جنگ بندی کا معاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی معیشت کا معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات پر سمجھوتا ہو جائے، اس کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ جب مشابہت کی اجازت نہیں ہے تو اصولوں پر سمجھوتا اور عقائد اور نظریات پہ سمجھوتا کیسے ہوگا؟ آج دنیا کے اندر یہ حربہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ حربہ کیا ہے کہ سافٹ اسلام پیش کیا جائے۔ ایک تو یہ حربہ اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے دینوں کو ملا کر ایک دین بنا دیا جائے۔ دوسرا حربہ اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے سافٹ اسلام، روشن خیال اسلام، نان پولیٹیکل اسلام۔ بھائی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، سافٹ اسلام اور ہارڈ اسلام نہیں ہوتا، اسلام ایک ہی اسلام ہے، وہ اسلام جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے۔ سافٹ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسلام سے جہاد کا تصور ہٹا دیں۔ بھائی اسلام میں جہاد کا کوئی تصور نہیں، بھائی جہاد کا تصور کیسے ہٹا دیں؟ قرآن کریم سورۃ الانفال، سورہ توبہ، سورہ احزاب، اتنی آیات جہاد پہ نازل ہوئی، تو یہ ساری آیات نکال دیں ہم۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نصاب تعلیم جب بنتا ہے پتہ چلتا ہے سورہ انفال کی آیات نکال دی، سورہ توبہ کی آیات نکال دی۔ کیوں؟ وہی سافٹ اسلام کا جو مغرب کی طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام ایسے کسی کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو ایز اے ہول پورے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کریں کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائیں، بعض کا انکار کریں، ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی کا سبب یہ ہے۔ اس کو میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والد کو دین، حدیث، قرآن کی وہ باتیں پسند ہیں جو اس کی مرضی کی ہیں، اولاد کو وہ پسند ہے جو اس کی مرضی کی ہیں، شوہر کو وہ پسند ہے جو اس کی مرضی کی ہے، بیوی کو وہ پسند ہے جو اس کی مرضی کی ہے، حکمران کو وہ پسند ہے جو اس کی مرضی کی ہے، رعایا کو وہ پسند ہے جو اس کی مرضی کی۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی مرضی کا دین۔ اسی طرح جو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کلچر کو ہم نے دین بنایا ہوا، ورژن بنائے ہوئے دین کے، پٹھان ورژن ہے، پنجابی ورژن ہے، سندھی بلوچی ورژن ہے۔ ہر آدمی کو دین کی وہ باتیں پسند ہیں جو اس کے کلچر کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہیں۔ بھائی اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کو پورے پیکج کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ یہ جو بیچ کی راہ ہم نکالتے ہیں کہ تھوڑا سا راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی، یہ جو بیچ کی ہم راہ نکال رہے ہوتے ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے لیے آج کل جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے فیس سیونگ، کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنے موقف سے ایک دم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم آپ کو فیس سیونگ دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ یہ کریں یہ کریں، آہستہ آہستہ ہم اس پر آ جائیں گے۔ تو مسلمان کے سامنے سیرت کی روشنی میں ساری چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ آج کے سبق سے متعلق سوالات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، آپ نے یہی کمنٹ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ سبق کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یاد بھی رہے گا۔ پہلا سوال، مشرکین کا چھٹا حربہ کیا تھا؟ مال، دولت اور عہدے کی پیشکش، جسمانی تشدد، مذاق اڑانا۔ دوسرا سوال، مشرکین کا ساتواں حربہ کیا تھا؟ سپورٹرز پر دباؤ ڈالنا، کمپرومائز کی دعوت، تنہا کرنے کی کوشش۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف دنیاوی پیشکش اور آفرز کس نے کی؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ کے جواب میں کون سی سورت تلاوت کی؟ سورہ حامیم سجدہ، سورہ احقاف، سورۃ الفتح۔ اسلام میں کمیونیکیشن سکلز کی اہمیت ہے یا نہیں؟ جی،
نہیں۔ کیا دین کا کام کرنے والے کو ایسی عامیانہ پیشکش پر فوراً غصہ کرنا چاہیے؟ جی، نہیں، موقع محل دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیا مکالمہ بین المذاہب میں اسلام اصولوں پر سمجھوتے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں، نہیں۔ سورۃ الکافرون کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ شرک سے ہر قسم کی برات کا اعلان، عقیدہ رسالت کی اہمیت، عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ کیا ابراہیمی دین کا یہ تصور اسلام کے مطابق ہے کہ سب ادیان کو ملا کر ایک دین بنا دیا جائے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔